لیجئے برائے خوشنودی سید الشہداء امام حسین صلوات. برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین. ولعن اللہ علی منکر فضائل و غاصب حقوق مجمعین. صلوات. اگر طبیعتوں پہ گہرا نہ گزرے تو ایسی ڈھیلی سی سلوات ہے غور پڑھ لیجیے آپ کو. آباد سلام رہیے یک زبان سب مل کر علی کے اللہ کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی علی، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات. آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے. دعا کروں میرا مالک آپ سب کا جاگیر علی اکبر پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. جتنے قدم چل کر آپ علی اکبر کی جاگیر کے قریب ہوئے ہیں، حسین آپ کو اتنا ہی علی اکبر کی ذات کا قرب عطا فرمائے. بانیان مجالس اعضاء، خادمین صف اعضاء، محترم علی رضا رضوی صاحب، ان کے بہت ہی لائق بیٹے جو بھائی کی طرح بھی ہیں، بچوں کی طرح، فردن جس نے بھی اس ظاہری ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے میں جو بھی کاوش اور کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید الخیر سے عطا فرمائے. سب دعائیں ایک دعا میں بند کر رہا ہوں کیونکہ آج کا یہ دن ظاہری طور پر منسوب ہے اس ذات ذی وقار سے جہاں تمام دعائیں جا کر خود سجدہ کر کے کہتی ہیں عباس ہمیں قبول کر لیں. آپ آباد رہیے، آپ سلامت رہیے. میرا مالک جو گھر مانگتا ہے اسے گھر عطا فرما، جو روزگار مانگتا ہے روزگار عطا فرما، جو رزق مانگتا ہے رزق عطا فرما. میرا بادشاہ جو دنیا مانگتا ہے ساری دنیا عطا فرما، اور جو حسین سے حسین مانگتا ہے اسے حسین عطا فرما. آباد و شاد رہیے. 1447 ہجری کا محرم الحرام مرکزی امام بارگاہ جاگیر علی اکبر گوجرانوالہ میں عشرہ محرم کی آج ہماری چوتھی نشست بعنوان عبد، عبادت اور معبود. گفتگو ظاہر بات ہے
اپنے ابتدائی تمہیدی اور مرکزی نقطوں سے ہوتی ہوئی آگے بڑھ رہی، اور آج کے لیے مجھے خاص طور پر آپ میں سے بہت سے مولا کے چاہنے والوں کی طرف سے ایک اجتماعی پیغام دیا گیا ہے، اور میرے بعد ظاہر بات کامران بھائی بھی پڑھیں گے، اور اختتام مجلس پہ شبیہ علم سرکار مولا باب الحوائج عمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس. تو کوشش کروں گا. جب بات شروع کی تھی تو میں نے تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا غور کرو، عبد عین سے، عبادت عین سے، عبد عین سے، عبادت عین سے. آج آگے بڑھیں، ویسے ہی غور کر کے دیکھو، معبود میم سے، عبد عین، عبادت عین، معبود میم. یعنی اتنا سمجھ لو، عبادت نہیں ہوگی جب تک عین عبادت نہ ہو، معبود تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میم معبود نہ ہو. معبودیت کی میم کو محمد کہتے ہیں اور علی کی عین کو عباس کہتے ہیں. آپ سلامت رہیے. میں نے آغاز میں ہی رخ اپنا خود ہی منتخب کرنے کی دعا مانگی تھی مالک سے، میں اسی جہت پہ چلوں گا. آپ شاید سوچ رہے تھے کہ یہاں عین شاید کچھ اور ہونے والی ہے. عین کی عین کو پھر بہت توجہ. آج میں کہہ رہا تھا حیدر سے، میں کہا بیٹا مجھے آج 2 گھڑی سانس لینے کا موقع مل گیا ہے. آج سامعین کی اور میری سانس کی دوڑ لگی. بس اب یہ دیکھنا ہے کہ کون علی تک زیادہ قریب ہوتا ہے. دوڑ علی تک ہو، دوڑ علی تک ہو تو آپ یقین مانیے میں علی سنا کو آپ کو علی کے اتنا قریب کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے علی آپ سے قریب ہیں. ہائے آپ سلامت رہیے. پہلا حصہ کچھ اور بتا رہا تھا، دوسرے نے حقیقت بیان کی. کیا کہا؟ عین. عین عبادت کی بھی تو عین ہوتی ہے نا. بہت بہت غور سے، تمہید کا وقت نہیں ہے لیکن جس ذات ذی وقار پہ پڑھنا ہے میں کیا کروں، بہت توجہ رکھا. عبادت میں بھی تو عین ہے. ایک عین وہ ہوتی ہے جو حروف تہجی میں ہوتی ہے، عین. ایک عین وہ جو حروف تہجی میں ہے. یہی حروف تہجی کی عین سے علی ہے نا، ہے نا، ہے نا، بہت ہے نا. یہ عین کب سے ہے؟ کبھی تو اس کی ذات واجب الوجود میں اس کی مشیت نے ارادوں کو کروٹ دے کر اپنے اظہار کن کی طاقت سے اپنی خلقت کی اس صفت کو استعمال کرتے ہوئے عالم حروف کا اجرا کیا. جیسے ہی عالم حروف جاری ہوئے اب ایک ایک کر کے حرف بھی بنتا رہا، حرف سے اسم بھی بنتے رہے. جب بات عین کی عین تک آئی تو پھر عین سے سب سے پہلے علی ہی ہوا، عین سے سب سے پہلے علی ہی ہوا. لیکن یہ تو اسم ہے. علی کی عین کی قسم، جب عین ارادے میں بھی نہیں تھی علی تب بھی تھا. آپ جیو، یہ ہاتھ نہیں کشکول ہیں، اٹھا کے حیدری. جب عین کی عین بھی نہیں تھی علی تب بھی تھا. میں اکثر ایک جملہ، جی بسم اللہ، میں نوخر
آپ سلامت رہے، عین نہیں تھی، عین نہیں تھی علی۔ آپ نے لطف لیا، میں اپنے پورے وجود کیا ذات سمیت آپ کے اس لطف کو قربان، علی پر جیسا بھی ہو، سوچنا کیا، لطف لو، لیکن ایک لمحے کو میں مزید کے لیے روک کر کہہ رہا ہوں، عین نہیں تھی۔ جب عین نہیں تھی تو علی کیسے تھا؟ علی تو عین سے آیا۔ آپ کہیں گے نہیں ہم علی کی بات کر رہے ہیں، میں بھی علی ہی کہہ رہا ہوں، بنا عین کے علی کیسے ہے؟ ہو سکتا نہیں نا؟ تو یہ کس علی کی بات ہے؟ وہ علی جو اسم میں علی ہے۔ پتہ چلا علی تھا، اسم نہیں تھا۔ علمی گفتگو، میں نے کہا قرآن و فرمان کے حاشیوں میں رہ کے گفتگو کرنے کا، علی تھا یعنی ذات علی تھی، اسم نہیں تھا، اسم نہیں۔ یہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے کسی نے علی سے سوال کیا بہت غور سے، یا علی توحید کے بارے میں کچھ بتائیے۔ علی نے خطبہ دیا، کیا شہرہ آفا، خطبہ توحید۔ آج بھی جا کر گھر نہج البلاغہ کھول لینا، پہلا خطبہ ہی خطبہ توحید ہے۔ کیسے جانتے ہو تم اللہ کو؟ بہت توجہ، کیسے جانتے ہو اللہ کو؟ کہ وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ قدوس ہے، وہ سبحان ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، یہ سب اسماء ہیں۔ ارے کمال ہے، تم اللہ کو اسماء کے ذریعے جانتے ہو؟ جا کے دیکھ لینا، سمجھ میں آئے یہاں بولنا، ورنہ جب نہج البلاغہ سے خطبہ توحید کی سطر پڑھو تو وہاں بول پڑھنا، جہاں بات پہنچنی ہے پہنچے گی۔ تو جانتا ہے اللہ کو اسم سے؟ علی نے کہا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اللہ تک پہنچنے کے لیے اسم مقرر تو کیے لیکن ذات تک جانے کے بجائے اسم پر ہی رک گیا۔ سائل نے کہا مولا وہ کیوں؟ کہا کیونکہ اللہ کے اسم اس کی ذات کا غیر ہے۔ علمی بات ہے، مجھے پتا ہے جو بولے گا میرا سلام ہے، لیکن نتیجے پہ سب بولو گے۔ یہ اسے کہتے ہیں توحید خالص۔ مجھے بات کو مشکل نہیں کرنا، جو منزل ہے اس کے لیے بہت تیزی کر رہا ہوں میں۔ گویا آج وقت ہے ہمارے پاس، کل ہی دعا مانگی تھی ہے نا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ دعا میں ایسی تاثیر ہوگی۔ آج میرا نہیں، سب کا ہی وقت آگے ہو گیا۔ آپ سلامت رہے مولا۔ حروف اسم کبھی تو ہوئے نا، اللہ کب سے ہے؟ اللہ تو ہمیشہ تھا۔ روکیے، یہی مسئلہ ہے۔ یہ تو پوچھئے بس سے کس اللہ کی بات کر رہے ہیں، اسم کی کہ ذات کی؟ جیتے رہیے آپ جیتے رہے۔ اسم کی کہ ذات کی؟ ایک ہے ذات، اس تک رسائی کس کی ہے، لیکن ایک ہے اسم۔ تو وہ کیسے لکھا گیا؟ الف لام، لام ہے، الف ہوا تو اللہ لکھا گیا۔ جب الف نہیں تھا، سوال، جب الف نہیں تھا کیا تب اللہ تھا؟ جی ہاں۔ کیسے؟ ذات تھی نا، یعنی اس ذات کو اسم کی حاجت نہیں ہے، اسے اسم کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ پھر اسم کیوں دیا گیا؟ اسم دیا گیا تو جان سکے وہ اللہ ہے، تو مان سکے وہ اللہ ہے۔ یہ تیرے اقرار کے لیے کبھی وہ رحمان، کبھی وہ رحیم، کبھی وہ کریم، یہ تیرے لیے سبحان ہوا ہے کہ تو جانے۔ نہیں مان رہا تھا تو اللہ نے اسم بدل بدل کے کہا، اس کے خمیر میں کریمیت جھلک رہی ہے، یہ مجھے کریمیت سے مانگے گا۔ وہ اسما بڑھاتا چلا گیا مخلوق کے لیے، لوگ اس کو اسما میں ڈھونڈنے لگ گئے۔ علی نے کہا نا نا نا، اسم اس کی ذات کا غیر ہے، غیر غیر کچھ ہو جائے، غیر تو غیر ہی ہوتا ہے، کچھ ہو جائے۔ بات جب ہو توحید خالص کی،
کچھ ہو جائے غیر تو غیر ہی رہے گا نا. ہم پہنچے اللہ اللہ کہتے ہوئے بارگاہ الہی میں. اسے ہمارا یہ کہنا، ہماری یہ عاجزی، ہماری یہ طلب، ہماری یہ طلب بہت غور سے ختم ہو گئی. بات نتیجہ آ رہا، بہت اچھی لگی. تو کیا کیا پھر اس نے کہا اچھا اس اسم کے سہارے مجھ تک آ گئے ہو، لے پھر میں پردہ ہٹاتا ہوں. اب تو جانے گا کہ یہ اسم میری ذات کے آگے کیا ہے. اس نے پردہ ہٹایا تو پتا چلا اسم ہو وہ تب بھی اللہ ہے، اسم نہ ہو وہ تب بھی وہی ہے. اسم کے ہونے سے وہ بڑھتا نہیں، نہ ہونے سے گھٹتا نہیں. تو پھر جیسا اطلاق اس پہ ہے ویسا ہی علی پہ ہے. اور میں حیران ہوں 1400 سال ہو گئے آج تک لڑ رہے ہو. علی رضی اللہ ہے کہ علیہ السلام؟ علی صلوات اللہ ہے یا جل جلالہ؟ یہ سب اسم ہیں. رک جانا، میں کسی ایک طرف کی بات نہیں کرتا ہوں، میں کسی ایک طرف کی بات نہیں. یہ سب اسم ہیں. رضی اللہ بھی تو اسم ہے، دعا بھی ہے، اسم بھی ہے. علیہ السلام مرضی آپ دعا کیجئے یا علی علیہ رضی اللہ، اللہ علی سے راضی. اب آپ کو کیا پتا کسی کے دل میں رضی اللہ کا مقام ہی بڑا ہے. اسے بتاؤ تو صحیح، اس سے بھی آگے جہاں اور ہیں. پھر انکار کرے تو اللہ یا علی علیہ السلام. اچھا تو ٹھیک، اس سے آگے جہاں اور نہیں. چل تیری مرضی ہے، تو علی کو اور اپنے ابا کو اگر ایک ہی جگہ رکھ رہا ہے تو میں کیا کروں. اچھا جو بولے ہو حیران ہو کہ مجھے دیکھنے والے ان سے پوچھے نا کس بات پہ بولے، بتاؤں کس بات پہ بولے. کیوں کہا میں نے علی کو ابا کو ایک ہی جگہ رکھ رہے ہو. اب بچہ 5 منٹ گھر سے باہر جائے یا 5 دن بعد آئے، آتے ہی کہتا نہیں ہے ابا جی السلام علیکم. یہ جو آپ السلام علیکم کہتے کیا مطلب ہے؟ آپ پر سلامتی ہو. جب آپ علی کو علیہ السلام کہہ رہے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی جو یہاں ابا جی کو کہا وہی وہی حسین کے بابا کو بھی کہہ رہے ہو. اب انصاف سے بتا، اگر تو آگے بڑھنے کی طرف رکھتا ہے تو چل، ورنہ تیری مرضی ہے. اتنا بتا دے علی کو باپ جیسا سمجھ رہا ہے کہ باپ کو علی جیسا. آپ جیو حیدر، آپ سلامت رہو. میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جی آپ سلامت رہے. حق کہہ دینا چاہیے، حق کو روک لو بندہ ہلاک ہو جاتا ہے. آگے جہاں اور بھی ہیں کیوں لڑتے ہو؟ مسئلہ کیا؟ علی کو کیا کہنا ہے؟ کیا مطلب کیا کہنا ہے؟ علی کو علی کہنا ہے. آسان کر دوں، کسی نے کہا یا علی آپ اللہ، خبردار نہیں. کسی نے اسے کہا یا اللہ آپ علی، اس نے خوش ہو کے کہا ہاں بے شک. علی کہہ رہا مجھے اللہ نہ کہو، اللہ کہہ رہا مجھے علی کہو. آپ کیوں بزد ہو علی کو اللہ کہنے پر؟ لطف لو نا علی اور اللہ کے معاملے میں. علی کو اللہ نہیں کہنا، اللہ کو علی کہنا ہے. شاباش. چلو شاید میری آواز سلو ہو گئی ہے، جا رہی ہے دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہی. علی کو اللہ نہیں کہنا، اللہ کو علی کہنا ہے. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہو کہو میں نہیں. شیخ صدوق علیہ الرحمن نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب التوحید میں مولا کی ایک حدیث لکھ کے قلم توڑ دیا. سائل نے آ کے کہا مولا اللہ کا سب سے پہلا نام اللہ ہے. کہا نہیں. کہا مولا تو اور کیا؟ کہا جب وہ اللہ نہیں تھا تب علی العظیم تھا. جیو 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 گجرا والا شاباش. جو علی کا تھا کہ بولتے ہو علی حق علی حق.
جی بسم اللہ بیٹا بسم اللہ. اللہ کو علی خان، اللہ کو علی خان، اللہ وہ اب جب آخری لفظ ہیں اس منزل کے، اگلی منزل پر یہ آپ نے سمیٹ لیا، اس کے لیے خود کو دعا دیتے رہو گے، کیونکہ اس سے آگے رکنے کا نہیں ہوں میں، رکنا چاہوں بھی تو نہیں رک سکوں گا. اب پتہ چلا ایک عالم ایسا ہے جس عالم پر پہنچ کر ہمیں اللہ کا اسم اللہ ملا، علی کا اسم علی ملا. اب یہ اس کی قدرت ہے، تو جا سکتا ہے یا نہیں اس بات کو چھوڑ، یہ بتا وہ لے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ تیرے ایمان کو، عقیدے کو، جسے چاہے تجھے اس جگہ اور مقام تک لے جائے جہاں وہ اپنا تعارف ایسے کروائے کہ تجھے اس کا اسم بھی اس کی ذات کا غیر نظر آئے. اور مجھے ابھی بھی کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں جن پہ سوالیہ نشان چھوٹا ہے، اس کے نیچے کا نقطہ بڑا ہے. آپ سلام. میں نے جان بوجھ کے کہا گستاخی مت سمجھے گا، اگر آپ نقطے کے نقطے کو سمجھتے ہیں تو اس پہ فخر کریں گے. میں تو چاہوں گا میں بن ہی نقطہ جاؤں، میں تو تب سے مرا جا رہا ہوں نقطے پہ جب سے علی نے کہا انا نقطہ تحت الباب، اور جس کے چہرے پہ نقطہ ہو وہ علی والا ہے. ہاں لیکن اتنا یاد رکھنا سوالیہ نشان کا نقطہ باقی طرح نیچے ہوتا ہے. کچھ لوگ جانتے نہیں تھے، انہوں نے نقطہ اوپر بنانا شروع کر دیا، ایک بنانے چلے 3 بن گئے. چلو خیر سمجھدار تو آپ ہیں. ایک ایسا عالم ہے جہاں اسم نہیں ہے. اچھا ایک بات آپ پہ چھوڑا، ایسی خطابت کیا کروں میں، میرا نہیں، ممبر سے دور ہوتی جا رہی ہے. مولا استاد محترم قبلہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب علیہ مقام، ان کی جوتیاں اٹھائیں. میں کبھی خود کو ان کا شاگرد نہیں کہتا، ابھی اتنا لائق نہیں ہوا کہ ان کا شاگرد بن سکوں. ہاں وہ استاد ضرور تھے. تو کوشش ہے کہیں کہ خطابت کا یہ والا انگ رنگ ڈھنگ ممبر پر پھر لا سکے. غلط کہتے ہیں لوگ، سنتے نہیں، لائیے دکھائیے کیسے سنتے ہیں. ایسے یہاں آپ فیصلہ کریں گے. میں ایسی جگہ کھڑا ہوں، 2 جہتیں جا رہی ہیں، دونوں بیان کرنے کا وقت ہی نہیں ہے کیونکہ میرے پیش نظر آگے جو ڈیوٹی ہے وہ ہے. آپ بتائیں گے ایک کیا، ایسی جگہ کھڑا ہوں، ایک سمت جا رہی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اسم اس عالم میں آ کر بنے، اوپر ذات ہی ذات ہے. یہ جاننا چاہو گے یا پھر یہ جاننا چاہو گے کہ علی نے بتایا توحید صرف توحید نہیں ہے بلکہ 5 توحیدیں ہیں. علی کا فرمان ہے. اور میں ایسا نہیں 5 توحیدیں پڑھتے 5 گھنٹے 5 یہ 30 سیکنڈ میں 5 توحیدیں بتا دوں. اب یہ 5 توحیدیں جاننا چاہو گے جو آپ کو وہاں تک لے کے جائے، یا ڈائریکٹ بتا دوں کہ اوپر کیا ہے؟ کیا آپ کہیں؟ اچھا یہ پنجہ شیعوں کے لیے نعمت ہی ایسی ہے، بولے نہ بھی صحیح ایسے کر کے دکھا رہے ہیں. 5 بتا دیں. چلو جلدی سے آؤ. علی مالک نے کہا توحید 5 ہیں تیرے لیے. علی بادشاہ نے بتائیں وہاں سے یہاں، میں علمی ذمہ داری پوری کر. علی نے بتائیں وہاں سے یہاں، 1 2 3 4 5. میں کیونکہ یہاں ہوں میں بتا رہا ہوں یہاں سے وہاں، 5 4 3 2. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ میں نے پہلے بتا دیا علمی ذمہ داری پوری. اب لہٰذا جو میں پہلے نمبر میں بتا رہا ہوں وہ پہلے نہیں 5ویں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے میں ترتیب 1 2 3 نہیں رکھ رہا ہوں، لیکن اسے محفوظ کر لینا. سب سے پہلے تیرے لیے علی نے کہا ہے توحید وحدیت.
اسے واحد ماننا. کہ جب تو مان لے پھر عالم آتا ہے توحید احدیت، توحید وحدیت، توحید احدیت. اسے واحد ماننا، اسے احد ماننا. مولوی صاحب واحد کسے کہتے ہیں؟ کہ بیٹا ایک کو. مولوی صاحب احد کسے کہتے ہیں؟ بیٹا ایک کو. مولوی صاحب آپ کو میں ایک ہی ملا بنانے کو. واحد بھی ایک، احد بھی ایک. عربی تو ملسانیات ہے، عربی میں تو دو لفظ نہیں ہوتے ایک مطلب کے لیے. یہ تو اللہ کے اسم ہے، کیسے ممکن ہے مطلب ایک ہو اسم دو ہو؟ اسم دو ہے تو متا چلا مطلب بھی دو ہے. مولوی بتائے کہ نہ بتائے؟ زیدی بتائے گا. علی سے بھی یہی سوال ہوا مولا وحدیت و وحدیت میں کیا فرق ہے؟ کہا تو پوچھ میں بتا دیتا ہوں. اس نے کہا مولا وحدیت کا اسے ایک ماننا، کا مولا اور احد کا احد واحد کا خالق ہے. اوئے ہوئے ہوئے جیو میں داد دے رہا ہوں. واہ واہ واہ، آپ سلامت رہو. بھئی یہ ذوق سماعت بنانے میں جس جس کا ہاتھ ہے میں دعائیں دے رہا ہوں. جو پڑھا ان کے حوالے کرتا ہوں. آپ سلامت رہیے. میں طبیعت سے راضی ہوا، اتنی علمی بات آپ نے ایسے وصول کی. واحد ایک، احد ایک کا خالق. وہ اپنی ہی اسم کا خالق خود ہے کہ نہیں ہے؟ یا معاذ اللہ یہ اس کی اسم کا وہ خود ہی بنائی نا. تو ایک اسم اس نے بنایا سب سے پہلے، ہے نا سب سے. اور پھر جب دوسرا اسم بنا وہ پہلے نہیں بنایا نا. پھر تیسرا وہ اس سے پھر. اب یہاں سے اگر وہاں جاؤ گے تو پتہ چلا جو آخری اسم تمہیں پتا ہے اس کا، جو کہ آخر ہے نہیں، اللہ ہی تو انفینٹ ہے. آخر تمہیں جو پتا ہے، اب جب جاؤ گے یہ کس نے بنایا؟ اسی کے ایک اسم نے اسے خلق کیا، اسی کے ایک اسم نے اسے خلق کیا، اسی کے ایک اسم نے اسے خلق کیا. اب اگر پہلی بات سمجھ میں آئی ہے واقعاً تو مجھے غازی نے یہ ہمت دی ہے کہ میں یہ پڑھ دوں، ورنہ یقین مانو یہاں کئی چہرے ایسے ہیں جو متواتر میری مجلسوں کے حافظ بنے بیٹھے ہیں. گواہی ان سے لے لینا کہ میں نے کبھی یہ جملہ منبر پہ پہلے نہیں کہا تھا. آپ نے حقیقتاً پہلے جملے سے خریدا تو اب کہہ رہا ہوں بہت توجہ سے رکھنا. ہر اسم دوسرا اسم کا خالق ہے. اب اپنے لیے کوئی اسم چن زندگی میں جو تجھے سب سے بعد میں یعنی ابھی پتا چلا ہے، وہ تیرے لیے آج تک کا اس کا لاسٹ اسم ہے. جب کل ایک اور پتا چلے گا تو سیکنڈ لاسٹ ہو جائے گا، اس طرح بڑھتا رہے گا. لیکن آج کی بات کریں، آج جو تیرے لیے آخری اسم پتا چلا ہے اسے کس نے خلق کیا؟ کل جو پتا چلا تھا اس نے اسے کس نے خلق کیا؟ پرسوں جو پتا چلا تھا اس نے. اب چلتا جائے گا. پتا چلا واحد کو احد نے خلق کیا تھا، پتا چلا رحمان کو رحیم نے خلق کیا تھا، پتا چلا سبحان کو قدوس نے خلق کیا تھا، پتا چلا جلال کو ذوالجلال نے خلق کیا تھا. ایک ایک کر کے میں اسماء کو لے گیا تو بات پہنچی اللہ تک کہ اس میں اللہ نے سبھی اسماء کو خلق کیا. کہ اچانک دور سے شیخ صدوق نے آواز دے کے کہا مولا کی حدیث. اب جو میں نے پڑھا تو لکھا تھا اللہ کا سب سے پہلا اسم علی العظیم ہے. تو پتا چلا سب اس میں اللہ نے خلق کیا، اس میں اللہ کو علی العظیم. آپ سلامت رہیے. لیکن ایک بات طے ہے، آپ یہاں پہ ہاتھ رکھ کر میں آپ کو داد جو سمجھ گئے میں داد دے رہا ہوں. مگر اتنا بتا دوں میں کتنا پکا ہوں مجھے یہ نہیں پتا. پکے استاد کا سکھایا ہوں یہ پتا ہے. میں کلیجے کی واہ اور رشوت کی واہ کے فرق کو جانتا ہوں. اور اب جو کچھ چہروں پہ مسکراہٹ آئی ہے میں اس کے باری میں اس کے صدقے نہیں. قبلہ تھوڑی ہمت تو ہونی چاہیے نا بھئی. جو بات سمجھ میں نہیں آئی ایک، اور جو آپ مانتے نہیں ہیں کم از کم اس پہ تو چپ رہو.
اتنا خیال آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس کے پڑوسی کا نہیں کرتے جتنا مجلس میں بیٹھے پڑوسی کا کرتے ہو. تو بھی داد دے رہے ہیں, تو بھی گل صحیح ہونی. واہ واہ واہ, بات آپ کی ہے تو واہ کہو, آپ کی نہیں ہے چپ رہو, تاکہ زیدی کو پتا چلے کس بھاؤ تلا ہوں. پتا چلے نا, تو یا تو چیلنج ہو حدیث نہیں ہو سکتی تو ماننا پڑے گا. علی العظیم اس کا پہلا. بچے بیٹھے ہیں ابھی, ان سے پوچھ لوں نا قسم بخدا. بچپن میں آپ نے, میں نے بھی, سب سے پہلے کیا یاد کروایا جاتا ہے قرآن سے بالعموم بچوں کو؟ زیادہ تر آیت الکرسی ہے نا. تو پڑھو آیت الکرسی. اس کی کرسی کے سر کے تاج کو کہتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, ہے نا. وہ علی العظیم, اور وہ ہے جو علی العظیم ہے. علی العظیم ہے, علی العظیم ہے. لیکن یہ بھی تو اسم ہی ہے, ذات تو کہاں گئی نہیں پتا. بات غازی بادشاہ کہاں لے کے جا رہا ہے. تو پھر میرا مولا تجھے تیرے بابا کا واسطہ کم از کم زبان میں وہ طاقت اور سینے میں زور دینا کہ اگر اس نہج سے آج عباس پڑھنا ہے تو زیادی پھر پڑھ کے جائے گا. توجہ, کہاں گئی بات؟ علی العظیم بھی تو اسم ہے کہ نہیں ہے نا. علی العظیم بھی اسم ہے. اب کریں کیا؟ کوئی تو مقام ہے جہاں اسم نہیں ہے. تو جا سکتا ہے؟ بولے جا سکتا. مولا نے کہا توحید مان, مولا مان لی. کہا پہلی منزل وحدیت مان, دوسری اس کا احدیت مان. کہا مولا نے کہا توحید کی تیسری قسم یعنی توحید کا وسط ہو گیا, دو ادھر دو ادھر. توحید کی تیسری قسم ہے توحید الوہیت. اسے الہ ماننا, الہ الوہیت الہ. کلمہ پڑھتے ہیں نا, کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کا کلمہ نہیں ہے, الہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. پڑھ کے دیکھ لیجئے, لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. یعنی اللہ کو آپ الہ ماننے کا اعلان کر رہے ہیں. ایسا یہ جو ہے نا الہ, یہ ہے الوہیت توحید. مولا نے کہا یہاں سے آگے کا سفر. علی کہہ رہا احتیاط سے کرنا, تو میں نہ کہوں احتیاط سے سننا. اب مجھے نہیں پتا اس بات کا وزن آپ کو وزنی کرے گا یا بے وزن کر دے گا, یہ میں نہیں جانتا. غازی بادشاہ کے علم کے پھرارے سے چلنے والی ہوا کا صدقہ کہ جس میں مجھ جیسے سانس لے کر بھی بڑی بڑی علمی انگڑائیاں لے لیتے ہیں. کوئی ناز نہیں سوائے اس کے کہ غازی تجھ سے مانگا, کوئی ناز نہیں سوائے اس کے کہ دینے والا وہ ہے جو اللہ کی طرح بنا ہاتھوں کے دیتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ غازی کے ہاتھ کٹ گئے, وہ اس لیے کہ غازی تب بھی دیتا تھا جب اسم کی طرح ہاتھ بھی نہیں تھے. آپ سلامت رہیے. توحید وحدیت, توحید احدیت, توحید الوہیت. علی نے کہا اس سے آگے کا سفر احتیاط سے کرنا. کہا مولا کیوں؟ کہا آگے مقام احتیاط کا ہے. کہا مولا بتائیے. کہا اس کے بعد ہے توحید ہویت. یہ کیا؟ اسے شاباش. ایسی مجلس میں اگر پنکھا چلنے کی آواز آ جائے, قسم بخدا اس سے آگے کامیابی کیا ہوتی مجھے نہیں پتا. آپ سلامت رہیے, میری یہ اوقات ہی نہیں. آپ آباد اسے ہو مان, ہو کہتے اللہ, اللہ ہو کیا ہے؟ ہو کے معنی کیا؟ مولا نے کہا ہو کے معنی ہی نہیں ہے, اسی لیے تو یہ ہو ہے.
مولا سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ ابھی تک کیوریوسٹی بڑھ رہی ہے نا کہ بات غازی تک کیسے جائے گی. ہاں جب یہ جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا غازی پہ ہی ہے. بڑی ہو کا مولا نے کہا اس کے معنی ہی نہیں ہے اسی لیے تو ہو ہے. کہا مولا ہو ہے تو کچھ تو مطلب ہوگا. مولا نے یہ لفظ کہہ کے مطلب دیا ہے. دنیا پکی ہو گئی، ہونا بھی چاہیے فرمان مولا نے کہا تمہارے لیے بتا رہا ہوں. ہو کہتے ہیں وہ ہو اللہ ہو وہ اللہ. مثال دے رہا ہوں مثال کے لیے، مثال کو مثال ہی سمجھیے گا اور مثال جائز ہوتی ہے. قرآن میں اللہ مثالیں دیکھے بات کرتا ہے، بات سمجھ میں آئی تھی. وہ سپیکر دیکھیے 10-12 تو مڑی گئی، حالانکہ مسلسل اتنی دیر سے مجھے دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی کوئی کہتا ہے نا وہ فطرت ہے، بندہ فوراً مڑتا ہے. کون؟ وہ صبح شام تسبیح تو ہو رہی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یعنی کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ. تو مجھے بتاؤ کون اللہ؟ کون اللہ؟ کون؟ یا تو ہو نہ کہے یا بتا کون. یہ راز سر پٹک کے مر جاؤ گے نہیں ملے گا. ایک بات پتا چلی ہے، اگر تو وہاں تک چلا گیا تو یہ بچگانا سوال نہیں کرے گا، کیونکہ تو جان گیا اسم اس کی ذات کا غیر ہے. اب تڑپنا ہے تو تڑپنا، علی کی محبت میں تڑپنا بھی جائز. پھڑکنا ہے تو پھڑکنا، جو تڑپ کے تھک جائے وہ پھڑکتا ہے. مجھے نہیں پتا کیفیتیں کیا رنگ ڈھانے والی ہیں. حیدر جیتا رہے، سناٹا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 3 سیکنڈ آپ کو کچھ سنائی نہ دے. مجھے نہیں پتا کتنے تسلسل سے آیا ہوں. تو یہ بات یاد رکھنا، چوتھی توحید ہے، اس سے اوپر تو جا ہی نہیں سکتا. کہ 5ویں تک کیوں نہیں جا سکتے؟ مولا نے بتائیں گے. بتائیے بتا دوں پہلے، اس کا راز بتانے سے پہلے ہی بتا دیتا ہوں. مولا نے 5ویں بتائی یعنی ادھر سے پہلے کہ اس کے بعد ہے توحید ذات. سائل نے کہا مولا وہ بلا تشبیہ، ایک نظر میری طرف ہو، بلا تشبیہ مولا نے اپنے ید اللہ ہاتھ کی انگشت الہیہ اٹھا کر اپنے لبوں پہ رکھ کے کہا خاموش، اس سے آگے تمہاری رسائی نہیں، ہمارا جہان ہے. جو سمجھے ہو خدا کا واسطہ صرف وہ بولنا علی ولی اللہ حیدری. خاموش، آپ سلامت رہیے. آج علی بسم اللہ. قسم بخدا وقت رک گیا ہے. میں اپنی طرف سے تو بہت سارا پڑ گیا. میں نے کہا ٹائم، میں سوچ رہا تھا مسائب کا وقت ہے، ابھی تو 8:09 ہیں. یعنی عشق انتہا اور بھی ہے. آپ سلامت رہیے. مولا آپ کو یہ عشق نصیب رکھے، آپ کی نسلوں میں رہے. توحید یعنی پتہ چلا بات توحید کی ہو یا ولایت کی، کہیں نہ کہیں ایک پڑاؤ ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں علی علی ہو کر بھی جتنے مرضی لاڈلے ہو گئے کہتا ہے چپ. ارے جب علی نے توحید اور ولایت پہ چپ کروایا ہے تو کہیں تو پھر آج علی والو تم بھی چپ ہو جاؤ. یہاں پتہ چلا کہ علی کون. سب سے پہلے جا کے فون موبائل کی لسٹ میں ڈھونڈیں گے وہ دوست جنہوں نے انکار کیا تھا. علی نے یہ ڈیوٹی تجھے نہیں دی، تجھے علی کا تعارف بتانے کے لیے نہیں ہوا، ماننے کے لیے ہوا. بتانا تب جب مان جا. جو علی کے بارے میں پتا چلا پہلے وہ مان تو صحیح، تجھے بتانا پڑے گا ہی نہیں. کیوں؟ یہ مولا کے فرمان سے لے کے آج کی سائنس تک پروو ہو گیا ہے. بندہ جب کوئی بات
تسلیم کر لیتا ہے تو زبان سے ادا نہ بھی کرے اس کی شخصیت سے چھلکنے لگ جاتی ہے. تو جو جانتا ہے علی کے بارے میں چپ رہے، مان، اپنا، تجھ میں سے چھلکنے لگ جائے گی، بتانا نہیں پڑے گا. نہیں، یہ تو پہلا سبق تھا کہ جب بات سمجھ آنے والوں کو بھی سمجھ نہ آئے تو اس کا مطلب ہے وہ نہ سمجھ نہیں، تو سمجھا نہیں سکا. ہمیں یہ سبق ملا. میں مثال دیتا ہوں بھی سمجھ آئیں. کیسے چھلکے گی؟ اپنا لی تو مثال بھی کیا یاد آ گئی. کیسے چھلکے گی؟ اپنا لی تو بتاؤں کیسے؟ بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث. علی بادشاہ نے کہا، کسی نے آ کے کہا تھا یا علی آپ کے شیعہ. کہا اچھا، میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے، تو پھر خیال رکھنا. بڑی مشہور حدیث ہے لیکن آج سیاق و سباق. تو پھر خیال رکھنا میرے لیے باعث سے شرمندگی مت بن جانا. نوجوان تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں ایسی حدیث ہوتے ہیں، لیکن نہیں ہونا، نہیں ہونا، نہیں ہونا. کیوں؟ تم تھوڑا ہی نہ کہو. علی کی شرمندگی کی وجہ ہو، جو ہیں وہ ڈھیٹ بنے بیٹھے ہیں. ابھی بتا دیتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا ادھر ادھر دونوں کا منظر. میں تھوڑا ہی نہ کو پردے اٹھانے والا، آپ خود دیکھیں گے. میرے لیے دیکھو، میرے لیے باعث سے شرمندگی نہ بن جانا. جتنے کھڑے تھے سب نے کہا مولا ایسا مقام نہ ہی آئے، اس کے لیے آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں. کہا دیکھو علی چاہتا ہے، منزل بدلنے لگا ہوں. علی چاہتا، علی کی چاہت کی بات آ گئی. علی چاہتا ہے کہ جو یہ کہے کہ وہ میرا شیعہ ہے وہ پھر ایسا نظر آنا چاہیے کہ جب چلتا ہوا جا رہا ہو تو اسے بتانا نہ پڑے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، بلکہ چلتا جا رہا ہو تو اسے دیکھ کر لوگ کہیں یہ علی کا شیعہ جا رہا. ہائے جتنے ماتمی بیٹھے ہو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ماتم والے ہاتھوں سے میرے لیے دعا کرنا میں اگلی منزل کہہ جاؤں. علی نے کہا میرے لیے شرم کا باعث نہ بننا، فخر کا باعث. کیسے؟ اور تجھے بتانا نہ پڑے. لطف وہ ہے جب تو چلتا جائے لوگ دیکھ کر کہیں علی والا جا رہا ہے. میں نے ایک جگہ دو منظر اکٹھے دیکھے، ایک ہی شاہراہ پر اس طرف سے ایک آ رہا تھا، ادھر سے کوئی دوسرا آ رہا تھا. ادھر سے آنے والے کو میں نے دیکھا، وہ دیکھنے میں ہی نمازی لگ رہے تھے، پرہیزگار لگ رہے تھے، گویا دیکھ کے حلیے سے لگ رہا تھا ابھی ابھی مسجد سے آ رہے ہیں. سر پہ مخصوص نہ صحیح لیکن ایک ٹوپی تھی جو اکثر نماز میں پہن لی جاتی ہے. میں نے دیکھا کہ پیشانی پہ ایک جگہ نشان بھی تھا جو کہ یقیناً محراب کا ہوگا. میں نے تھوڑا غور کیا تو ہاتھ میں تسبیح بھی نظر آ گئی ہے. قریب گیا تو بڑا اچھا عطر لگا تھا، خوشبو بھی آ گئی. میں دیکھتے ابھی کہنے ہی والا تھا واہ واہ کیا خوبصورت شخصیت ہے. علی کی کئی احادیث پہ پوری فٹ آ رہی ہے، یقیناً علی فخر کریں گے. ابھی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ علی والا ہے یا ہو سکتا ہے دوسری طرف سے کئی لوگوں کی آواز آئی وہ دیکھو شیعہ جا رہا ہے. میں نے پلٹ کے دیکھا تو کالے لباس میں جاتا ماتمی تھا. کچھ تو بہت خوش ہو اور باقی تب خوش ہوگے جب یہ سڑک پہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھو گے. مجھے انصاف سے بتائیں نوجوان بزرگ، آپ کے مالک بالوں کی سفیدیوں پر رحم کرے، کیا خیال ہے آپ کا کوئی کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو وہ کہیں سے چلتا ہوا آ رہا ہوگا؟ مجھے معاشرے میں علی نے یہ کہا باقی شیعہ تمہیں شیعہ کہیں. علی نے کہا چلتے ہوئے جاؤ تو کہنا نہ پڑے لوگ دیکھ کر کہیں شیعہ ہے. تو آج جو دیکھ کر تمہیں شیعہ کہے گا اس کی نظر میں تمہاری نشانی ماتھے کا محراب نہیں ہے، ہاتھ میں کڑی ہے، پیر میں بیڑی ہے، کالا لباس ہے، ماتمی حلیہ ہے اور ایک صدا ہے یا حسین.
حسین کو پہلی بار لبیک کس نے کہا تھا؟ پہلا پہلا پہلا. جب فضائل میں سنیے گا، ابھی اتنا وقت ہے کہ میں کیونکہ مصائب کا بس ایک مخصوص ٹکڑا تلاوت کروں گا، باقی مصائب تو جو باقی وقت ہے وہ سنیے گا. ابھی تو ہاں ابھی تک تو میں نے بسم اللہ پڑھی تھی. قرآن پڑھتے ہو نا تو کوئی بھی سورہ ہو بسم اللہ ہر سورہ کے ساتھ نازل ہوئی ہے کیا؟ نہیں نا. پھر بھی توجہات میری جانب رکھیے گا. ہاں ایسے وقت میں مزید بھی اجالا ہونا چاہیے تھا. ہر آیت کے ساتھ ہر سورہ کے ساتھ تو نہیں آئی، پھر بھی پڑھتے ہیں. کیوں؟ برکت کے لیے کہ وہ سورہ پڑھنے کے لیے طاقت ملے. یہ میں اب تک جو پڑھ رہا تھا یہ میں نے بسم اللہ پڑھی ہے حسین کا قرآن پڑھنے کے لیے. آپ سلامت رہی. اب تو پڑھنے لگا. کس نے کہا پہلی بار حسین کو لبیک؟ جانتے ہیں دو ضباط ذی وقار ہیں، دونوں کا بیان کروں گا. ایک کاج ہو گیا تو بسم اللہ، دوسری لبیک آپ یاد کروائی. جس دن کرواتی اشرے میں اسی دن پڑھوں گا. اسی عنوان کیا ہے؟ قبول عبد اور آپ عبادت کرتے ہیں نا، کئی طرح کی عبادتیں چھوٹی بھی ہوتی بڑی بھی، سائز کے اعتبار سے نہیں. برکت، ثواب، عظمت، قبولیت، مقبولیت ہے نا. کوئی سنت، کوئی واجب، کوئی فرض، کوئی واجب. ایک بات یاد رکھیے گا، معصومین پر کوئی عبادت واجب نہیں ہوتی. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، کوئی حجرے کی سرگوشی ہے کیا؟ کسی کے کان پہ منہ رکھا ہے، ممبر کا ڈرتا ہے، مائک پہ منہ رکھا ہے، کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں. جہاں تک دنیا، معصوم پر کوئی عبادت واجب نہیں ہوتی، کوئی عبادت فرض نہیں، اس کی قضا ہوتی ہے. معصومین پر یہ لازم نہیں تھا، احسان کر کے گئے ہیں تم پر، جو ان پر فرض اور واجب نہیں تھا اس لیے ادا کر کے گئے تاکہ تو جان سکے ایسے کرنا ہے. تو یہی معاملہ علی کے لیے بھی ہے. کبھی سوچا ہے جب کوئی عبادت فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، تو پھر علی کے لیے عبادت ہے کیا؟ ماتمیوں دعا کرنا، یہ سن لو فیصلہ بعد میں کرنا. میں اتنی دیر سے پڑھ کے آ رہا تھا. جاننا چاہو گے جب معصومین پہ کوئی بات فرض واجب نہیں، علی کے لیے پھر عبادت کیا ہے؟ علی کی عبادت. کون علی؟ جس کے لیے رسول کا ہے علی تو ہاتھ اٹھا، اب گرا تو بس یہ اٹھا کے گرایا تو پھر افضل من عبادت الصخرہ. ایک ضرب علی تیری، ایک ضرب، تکبیر نہیں، ضرب، رکوع نہیں، ضرب، سجدہ نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں. علی زکوٰۃ بیت اللہ کون آتا ہے؟ فقیر. آج 4 ہے نا، 9 تک تو متواتر مولا نے زندگی دی. ڈھونڈ کے لانا وہ فقیر جو علی سے انگوٹھی لے گیا رکوع میں. فقیر لے کے جاتا ہے. اچھا علی سے روٹیاں کون لے کے جاتا ہے؟ فقیر. ڈھونڈ کے لانا جو 70 اونٹ لے کے گیا. ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جمعے کا پھر ممبر پہ ڈھونڈ کے لے آؤ. یہ 2 فقیر لے آؤ. مل گئے تب بھی، نہ ملے تب بھی. 2 میں سے ایک بتاؤں گا کون تھا. ارے بھائی علی زکوٰۃ دے تو کئیوں کی عبادتیں ہوتی ہیں. علی تو وہ ہے کہ صرف اپنا رخ جلالہ انور الہیہ کو مخلوق کی سمت کر دے تو جو جو دیکھے عبادت ہو جاتی ہے. میں ساری رات کہتا رہا قرآن القرآن
قرآن القرآن۔ صبح مولوی صاحب نے کہا کیا کر رہے تھے؟ ہم مولوی صاحب میں نے رات کو 10,000 قرآن کریم تلاوت کیے۔ مولوی صاحب کہتے ساڑھے تو بھی اگے کیسے؟ کہا میں ساری رات کہتا رہا قرآن القرآن۔ ایسے نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے کے لیے قرآن پڑھنا پڑتا، قرآن کا ثواب تب ملے گا جب قرآن پڑھو گے۔ میں نے کہا میں تو قرآن کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں کہتے، سارا قرآن پڑھو۔ میں کہا بسم اللہ پڑھوں تو؟ کہا بسم اللہ کا ثواب۔ میں کہا الحمد پڑھوں تو الحمد کا ثواب، بقرہ پڑھوں تو بقرہ۔ میں کہا سارا قرآن کا ثواب لینا ہو تو کہتا سارا قرآن پڑھو۔ میں نے کہا ایسے ہی کیوں؟ میں 70,000 قرآن کا ثواب ایک بار علی کہہ کے نہ لے۔ جیو جیو غازی کے علم کا صدقہ ہے، ایسے اٹھا جیسے غازی کو گواہی دے رہا ہو۔ حیدری علی کی عبادت کیا ہے؟ علی کی عبادت جو اگر آ جائے ظاہری طور پر، علی کی عبادت کیا جو فقط آ جائے تو مخلوق کو مقام سجدہ مل جاتا ہے۔ کعبہ علی کون؟ علی کون؟ جو ہاتھ اٹھا کے گرا دے تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن مر جاتا ہے۔ کون کون ہے؟ کون علی؟ علی کون جس کا صرف نام لوں تو قرآن خود چل کے آ کے کہتا ہے تو مجھے قبول میں تجھے قرآن قبول کر لیتا۔ علی کا فرمان ہے، علی بادشاہ کا۔ آخری منزل پہ ہوں اس لیے بہت احتیاط سے، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی، جتنا پڑھا ہے اس میں۔ اب سوچو، دوڑاؤ گھوڑے اپنی معرفت کے، مانگو بھی علی بادشاہ تیری عبادت کیا؟ یہ نماز تو نے پڑھی تاکہ ہمیں بتائے، ورنہ علی تیری عبادت، روزہ نے رکھا ہمیں سلیقہ ہے، علی تیری عبادت کیا ہو بتا؟ اب عبادت میں یہ بتا دوں گا، جیو جیو۔ میرا ہاتھ ویسے ہی ہولا نہیں ہے اسکول کے زمانے سے، لو پھر اب خاص طور پر حیدر کی فرمائش پر سن لو۔ علی سے کسی نے پوچھا کتنے عالم ہیں؟ علی نے کہا جہاں تک تو دیکھ رہا ہے اور جہاں تک انسان کی نظر جائے گی وہ فقط ایک تیرا عالم ہے، اور اللہ نے ایسے 18,000 عالمین 1400 سال پہلے میرا علی کہہ رہا تھا۔ آج سائنس انگڑائیاں لے رہی غرور میں، ہم نے ملٹی ورس ڈھونڈ لیا۔ اللہ بھلا بتاؤ ابھی تک ملٹی پہ ہو؟ علی کہہ رہا 18,000 عالمین، اور جہاں تک دیکھ رہا ہے جسے تو ملٹی کہہ رہا ہے وہ تو نے دیکھ لیا تو پھر وہ ملٹی نہیں ہے، وہ تیرا ہی ہے۔ ہماری پڑوسی کہکشاں پڑوسی نہیں ہے، تیری ہے۔ آ گئے کامران بھائی۔ اچھا یہ واقعی لطف زیادہ آتا مجھے، میں سوچ ہی رہا تھا کہ آنے کا وقت ہو۔ آباد رہو، بلند تر صلوات۔ آپ سلامت، آپ آباد جی۔ مولا زبان میں اور تاثیر ولایت عطا کرے۔ آخری منزل ہی آخری ہے، اس سے ظاہری بات ہے یہیں پہ بات کامل ہو رہی ہے، اور چند جملوں میں بس مصائب کی عبادت کر کے تسلسل میں چھوڑتے جائیں۔ میں خود چاہوں گا کہ حسین کا قرآن تسلسل میں تلاوت ہوتا رہے۔ ایک رخ سے عباس کو پڑھو تو حسین کی یاسین ہے، دوسرے رخ سے عباس کو دیکھو تو حسین کا سورہ رحمان ہے، ایک رخ سے عباس کو دیکھو تو حسین کا ذوالجلال والاکرام ہے۔ اور اگر تمہاری نظر عباس نے اٹھنے دی
تو جان لو گے کہ یہ عباس وہ ہے جس کی پناہ میں خود حسین. جو زیادہ پسند ہو لوگ اس پہ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں. یہ ادھر میرے کامران بیٹھے، ادھر حیدر بیٹھے، آپ سب بیٹھے. آپ یقین کیجئے میں خود کو خود روکتا ہوں عباس پڑھنے سے. کاش یہ بات سمجھنا. تو جتنے لفظ کہہ رہا ہوں آپ یہ سمجھیے گا کہ میں اپنی ضبط کی مہاروں کو سمندروں کے وزن پر روک کر کہہ رہا ہوں. عرش احد جو واحد کا خالق ہے، عرش احد پر تخت وفا جسے سجدہ کرے اسے عباس کہتے ہیں. کون کون گیا کربلا؟ ہاتھ اٹھاؤ. مولا جن کے نہیں اٹھے اگلے سال سے پہلے انہیں بلا پھر انہیں بلا. عباس کا ایک لقب ہے میزبان کربلا. عباس کربلا کا میزبان ہے. اب فضائل میں رکنا بھی عباس کربلا کا میزبان ہے. اب کربلا کیا ہے میں آپ کو کیسے یہ موضوع ہے قلعہ ستار شاہ کا. کربلا حرم خدا، کربلا اللہ کا حرم ہے. اب حرم کسے کہتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں. تو پھر کربلا کا میزبان ہے عباس. کون ہے عباس؟ کون؟ اکثر بی بی کی دعا مانگی جاتی ہے. دعا سیدہ کن سے مانگیں گی؟ جن سے خود محمد آ کے مانگتے ہیں. فضائل میں رکنا ورنہ میں آپ سے زیادہ تیار ہوں خدا کا واسطہ. اور کسی حد تک مالک نے یہ بات بتائی کہ روک کے رکھنا اس کو. یہ جو رکا رہے گا نا وہ اندر گرے گا. جو باہر آئے وہ پانی ہے، جو اندر گرے وہ آنسو ہے. جو باہر گرتا ہے بجھ جاتا ہے، جو اندر گرتا ہے جلا دیتا ہے. میری دعا ہے عباس کے لیے تیرے آنسو اندر اتنے گریں کہ تو جل جل کے پھر جلا پا جائے. لیکن سن پہلے کیا کہا؟ حسین کا قرآن ہے عباس. حسین کا قرآن. مکہ 60 ہجری مدینے سے قافلہ چلا. حسین بادشاہ حج کرنا چاہتے ہیں لیکن زمین و آسمان نے پہلی بار عبادت والے لباسوں میں چھپے دہشت گرد دیکھے. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. حسین کا یا تو کوئی انکار کر دے، جلا دے ساری کتابیں، ہم کیا کریں. حسین کا قتل کرنے کے لیے کعبے میں حاجیوں کے لباس میں ہی آئے تھے نا، تلواریں چھپا کر. تو عین اللہ سے کیا چھپتا ہے؟ حسین نے دیکھ لیا، ہاں تلواریں ہمیں مارنے کعبے میں. چلو میں سمجھ رہا ہوں تمہاری کیفیت، یقیناً یہ اشارہ ہی ہے. میں تھوڑی سی روش بدل کر
ایسے کے بجائے ایسے آ رہا ہوں، صرف اس لیے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نیت باندھی وہ، اس لیے میرا ساتھ دینا فضائل میں۔ صرف دو شاید ایک جملہ کہوں، تم جتنی دیر سے آمادہ بیٹھے ہو سب گریہ ہو جائے گا، باقی میرے بھائی کے حوالے۔ اب نہ میں رکوں گا نہ روکنا مجھے، خدا کا واسطہ۔ کعبہ دیکھا، اچھا میرا قتل وہ بھی صحن حرم خدا میں، کعبے میں، جہاں کسی کا بھی خون کرنا حرام ہے، جہاں سب کو پناہ، میرا حسین کا خون یہاں گراؤ گے تو کیا اس کی حرمت پامال کرنا چاہتے ہو؟ حسین نے خود سے خود کلامی کرتے ہوئے کہا اگر یہاں حسین کا لہو گر گیا کل کوئی کعبہ حج کے لیے نہیں آئے گا۔ بہت نازک منزل پہ۔ اب اگلا منظر دیکھ حسین کیا ہے۔ مولا تمہاری جھولیاں آباد رکھے۔ کبھی چھوٹے بچوں کو، بیٹے کو، یا کوئی اچھا کام کرے آپ کے ساتھ کا ہی کیوں نہ، کبھی اس کو تھپکی دی ہے نا؟ کیسے دی جاتی ہے؟ ایسے ہاتھ یا پیٹھ پہ، شاباش جیتا ہے۔ ایک اور جگہ دی جاتی ہے جب کوئی بے حد غصے جلال میں ہو تو انداز وہی ہوتا ہے، بس بس حوصلہ، بس بس۔ ایک اور عالم ہوتا ہے کب؟ جب کوئی بے حد غم میں ہو تب بھی اسی طرح، بس حرکت بدلتی ہے انداز وہی ہے۔ جیسے ہی حسین نے کعبے کے صحن میں اپنے قاتل دیکھے، حسین ان کی طرف نہیں بڑھا، حسین کعبے کے پاس آ کر کعبے کی دیوار پہ حسین نے ایسے ہاتھ پھیرنا شروع کیا جیسے کوئی شفیق کسی کو تھپکی دے، اور ہاتھ پھیر کے حسین کہتا بس بس غم نہ کر، جب تک حسین ہے تجھ پہ آنچ نہیں ہے۔ حسین کس کا پوتا ہے؟ ابو طالب کا، کفیل بردار خانہ کعبہ۔ کس کا بیٹا ہے؟ جو خود آیا کعبے میں۔ حسین کے سوا کہے گا کہ باس حوصلہ دیا کعبہ، بلایا باس، کہا باس یہ دیکھیے کیا کر رہے ہیں، مولا آنکھ کی جنبش سے ہی حکم دے دے، یہ ان کے احرام بھی ان کو حرام ہو جائیں گے۔ کچھ کہہ رہا ہوں خدا خواص، ان کے احرام بھی حرام، حکم دے۔ کہا نہیں بس ہم چلتے ہیں۔ حسین نے حج کیا کیا؟ چھوڑ دیا، اور طواف توڑ دیا، جو احرام پہنے تھے توڑ دیے۔ یہ کیا کوئی لکڑی ہے، کوئی چھڑی ہے، پکڑی اور توڑ دی؟ کیسے ٹوٹتا ہے؟ آپ چل رہے ہیں طواف کرتے، قدم قدم قدم، ایک قدم پیچھے لے لیں ٹوٹ گئے۔ ایسے ہی نا کہ ایک قدم پیچھے لے لیں۔ اس ملعون نے سازش کی تھی، قاتل بھیجے حسین کو قتل کرنا۔ جب یہ حسین کو قتل کر دے لوگ ان کو پکڑ کر پوچھیں گے کیوں مارا، اس سے پہلے کہ یہ میرا نام لے، اور قاتل بھیجے کہ جب یہ بتانے لگے کس نے بھیجا تم ان کو قتل کر دینا۔ ان کے پیچھے تیسرے قاتل بھیجے کہ جب انہیں پکڑنے لگیں تم انہیں قتل کر کے لوگوں میں گم ہو جانا۔ کیسی بڑی سازش! حسین نے مسکرا کے ایک قدم پیچھے ہٹا کے سب توڑ دیا۔ عباس چل، ہم چلے، خالی حسین تھوڑا ہی نہ چلے، کعبہ حسین کے ساتھ چلا۔ 5 منٹ آپ نے لے لیے میرے، میں کیا کروں؟ اور اب اگر 1 منٹ بھی مجھے اور لگا کچھ کہنے میں تو میں چھوڑ دوں گا۔ کعبہ بھی عباس کے، حسین کے ساتھ چلا، لیکن حسین رکے۔ کعبے سے مراد روح قلب۔ عباس ایسے نہیں، جا رہے ہیں ٹھیک ہے،
جا رہے ہیں لیکن ایک کام کیوں نہ کریں؟ عباس نے ایک بار جوانی کے زور سے انگڑائی لے کر اپنے سینے پہ بندھی ہوئی اس لوہے کے بند کو توڑ کے کہا حسین کا کام عباس کرے گا. عباس کہا حسین عباس ایک کام کر چل پھر آج انہیں بتا حسین کون ہے. اب میں کیا کروں؟ میں نے چاہا تھا میں یہاں سے شروع ہوں حیدر اور وہ کربلا کے مقام تک جاؤں، لیکن آمادگی ضروری ہے. آپ یقیناً اتنے لبریز ہیں اس کیفیت میں. اب عباس کے اسرار عباس سے جانے ورنہ کچھ پڑھنا تو تھا. عباس نے بتاؤ حسین کون؟ عباس نے کہا مولا ضرور. جہاں حسین کھڑے تھے 2 قدم چھوڑ کر عباس ادب میں پیچھے کھڑے ہونے لگے. حسین نے پلٹ کے دیکھا بلا عباس کیا کہا مولا آپ نے کہا ہے تو یہاں نہیں نا. کہا مولا کہاں؟ کہا عباس کعبے کی چھت پہ جاؤ، کعبے کو منبر بناؤ اور بتا کون ہے حسین. عباس کعبے کی چھت پہ جا کے کھڑے ہوئے. اب 1-2 جملے آپ جیسے سننا چاہیں آپ کی مرضی ہے. عباس نے بتانا ہے حسین کون ہے. سب سے پہلے عباس جا کے خاموش کھڑے ہیں. اب جب عباس کعبے کی چھت پہ ہیں طواف کرنے والے بھی سب نظریں عباس پہ ہیں. پہلی بار آنکھ بھر کے لوگوں نے عباس دیکھا تو پتا چلا عباس اسے کہتے ہیں جو کعبے کے سر پہ تاج ہو. آپ سلامت رہیں. عباس کو دیکھا. عباس پھر بھی خاموش ایسے مڑے. چاروں طرف عباس دیکھ. تو یہ جو چاروں طرف ابھی طواف کر رہے ہیں یہ سفید احرام پہن کے یہ لوگ کون ہیں؟ شاباش حاجی ہیں نا. حاجی وہ حاجی تو مسلمان ہی ہوتا ہے نا. مسلمان اوپر سے حاجی حج کر رہے ہیں. اب یہ تو نظر آ رہے ہیں غازی بادشاہ میرا دین و ایمان تو وہ ہے نا جو تو کہے. مجھے لال نظر آئے تو کہے تو وہ ہرا ہے، مجھے دن نظر آئے تو کہے تو رات ہے. ہوں گے مسلمان ہوں گے حاجی. پہلا جملہ عباس کا یہ جب بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے پورا متن چھوڑ کے پڑھتے ہیں. مجھے نہیں پتا کیوں سینے میں زور نہیں ہے یا حلق میں طاقت یا تیرے خون میں علی کی ولایت کا حق کھا کے وہ نمک نہیں ہے. عباس کا پہلا جملہ چاروں طرف دیکھ کر عباس نے سب کو اشارے سے کہا مجھے تو تم میں سے کوئی مسلمان نہیں دکھتا. اوئے ہوئے ہوئے بس میں آگے بڑھوں گا نہیں. میں کیا کروں؟ کہا عباس کہہ رہے مجھے تو تم میں سے کوئی مسلمان نہیں دکھتا. تم مسلمان ہوتے تو جو ابھی ہوا یہ یہاں ہوتا. حسین کے قتل کے لیے لوگ آئے ہیں اور تم طواف کر رہے ہو. تمہارے لیے طواف کعبہ حسین سے زیادہ محترم ہو گیا. یہ کہہ کہ عباس نے ایسے اپنے قدموں کے سہارے سے گویا کعبے کی چھت پر ایک بار انگڑائی لے کے کہا یہ کعبہ جس کا تم طواف کر رہے ہو بھول گئے میرے بابا کی وجہ سے لائے کے سجدہ. یہ خطاب عباس ہی کر سکتا. یہ کعبہ یہ تم اس کے طواف میں کھڑے ہو اور قتل کرنے والے حسین کے سامنے آ گئے. یہ تو خوش قسمتی ہے ان کی نہیں تمہاری کہ میرے مالک کی ابرو میری جانب اٹھی نہیں ہے، ورنہ پہلے تمہارا قتل ہوتا جن کی وجہ سے قاتل حسین کے سامنے آ گئے، پھر اس کا قتل ہوتا جو بھیجنے والا ہے، پھر ان کا قتل ہوتا جو میرے جانے سے پہلے تلواریں نکال رہے تھے اور ابھی نکلتی نا کہ میں سب کو مار کے ان کی گردنیں بھی اڑا دیتا. تم تلواریں لائے ہو. عباس بول رہا ہے اور طواف میں لگے ہو کعبہ کے. تم اسے نہیں جانتے ہو جسے حسین کہتے ہیں. تو پھر سنو
میرے مولا حسین کی مشیت میں کعبے کو تنابے ڈال کر ایک مہار کی مانند کھینچ رکھا ہے، یہ عباس دیکھ رہا ہے۔ اگر حسین کی مشیت نے ان لگاموں کو چھوڑ دیا تو تم دیکھو گے، تم کعبے کا طواف کر رہے ہو، کعبہ حسین کا طواف۔ کون کہہ رہا ہے؟ عباس کہہ رہا ہے۔ تو کیوں نہ کہے حسین یہ میرا قرآن کبھی صحیح تھے، اس سے آگے کی منزلیں تو کمال ہے، مگر حسین نے بلایا عباس آ جائے، آئے۔ عباس کو دیکھ مسکرا رہے ایسے، عباس کی پیشانی پہ پسینہ تھا، اپنے ہاتھوں سے ایسے پسینہ پہنچ گیا، اور ایک بار شاباش عباس۔ اب کچھ نظریں عباس کو دیکھ رہی ہیں۔ حسین نے عباس کو بلا تشبیہ اپنے پیچھے کر کے کہا، کیا دیکھتے ہو میرے عباس کو؟ تم ہمیں وجہ اللہ جانتے ہو، یعنی ہماری زیارت اللہ کی زیارت، ہم آل محمد وجہ اللہ ہیں، ہمیں دیکھا گویا اسے دیکھا۔ ایک سائل نے آ کے بڑھ کے کہا کہ مولا آپ کو دیکھا تو گویا اسے دیکھا، تو مولا پھر تو ہم نے اسے دیکھا، اگر ہم آپ کو دیکھنا چاہیں، علی کو دیکھنا چاہیں، محمد کو دیکھنا چاہیں تو کہا اگر تم آل محمد کو وحدت کی صورت میں ایک ہی مقام وحدت پر دیکھنا چاہو تو پھر عباس کو دیکھو۔ وادی یہیں پر وہ سلام کہا مولا نے، عباس السلام علیک یا وحدت آل محمد۔ عباس زیادہ وقت لے گیا، اس کے لیے ہاتھ جوڑ، ممنون ہوں، شکر گزار، کامران کا بھی، حیدر کا، آپ سب کا، لیکن کم ظرف نہیں، کوئی لمبے مسائل، صرف ایک روایت کی ایک سطر، رونے کے دن، رلانے کے دن۔ عباس بادشاہ کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، اکثر جگہوں پر پھر اس کے بعد کچھ کہنا مشکل ہو گیا، بچے بھی جانتے ہیں۔ مجھے بتائیے مولا عباس کی شہادت کس دن ہوئی؟ سبھی جانتے ہیں، 10 محرم۔ اب مقتل بند کر، احساس کی کتاب کھول اور مجھ سے سن، عباس کی شہادت 10 محرم نہیں ہوئی، عباس کی شہادت 28 رجب کو ہو گئی۔ میں نے کہا تھا نا ایک جملہ بہت ہے، جی آپ سلامت رہو کامران۔ اس روش پہ کبھی سوچ کے دیکھنا، عباس پہ رونے کا رنگ بدل جائے گا۔ عباس 28 رجب کو پھر عباس نہیں رہا، علی کی بیٹی، عباس کھڑا ہے، علی کی بیٹی گھر سے باہر، عزاداروں پورا محلہ بنو ہاشم کو قناعت کر دیا تھا۔ عباس ایک صدا دیتے تھے، الحجاب، کسی کو چھتوں پہ آنے کی اجازت نہیں تھی، پورا خالی کیا گیا۔ کیوں؟ علی کی بیٹی گھر سے باہر آ رہی ہے، اور جب گھر سے باہر آئی ہے نا، مسند پہ بیٹھے تھے حسین، آ کے اطلاع دی، حسین تڑپ کے اٹھے ہیں، تیزی سے باب توحید کی طرف بڑھے ہیں، حجاب توحید کے پرے سے وہ حجاب آ رہا تھا کہ جس حجاب میں غیرت الہیہ سفر کرتی ہے، عزاداروں پردے کا ہٹنا تھا کہ وہ بیٹی باہر آئی ہے جس کے
لیے ماں نے کہا تھا علی خیال رکھنا میرے بعد جب گھر آؤ دک الباب کرنا، یہ آپ سے بڑا شرما۔ آخری جملہ ہو گیا بھائی، اب بی بی باہر آئی ہے۔ عالم کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے علی اکبر ہیں ایک طرف، اون محمد ہیں، قاسم ہیں، حسین ہیں۔ علی اکبر نے ہاتھ بڑھایا، اماں میرے ہاتھ کا سہارا لے لیں۔ حبیبی نے اکبر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا ہے، ایک پہلو سے قاسم نے کہا ہے میرا سہارا لے۔ ہاں قاسم ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ ایک بار بی بی کی چادر کو پیچھے سے اون محمد نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا کہ گویا زمین پہ خط نہ دے۔ ادادارو اس عالم میں آگے آ رہی تھی، ناکے کے سامنے حسین کھڑے تھے۔ حسین نے کہا آجا میری بہن، حسین سہارا دے گا۔ حسین نے تھاما کہ یک لخت ناکے کے آگے کوئی آیا زانووں کے بل اور کہتا بی بی عباس کے شانوں پہ قدم رکھ کے سوار۔ عزادارو ایسے سوار ہوئی ہے، لیکن میں کہوں گا مولا کمال تھا جو تو مدینے سے لایا، اب آ کے دیکھ 11 محرم ہے، علی کی بیٹی ہے۔ ایک بار سجاد کو سوار کر کے اب فرات کی طرف رخ کیا۔ عباس تو نے یہ تو بتایا نہیں تھا، ہاتھ بندھے ہو، کوئی سوار کرانے والا نہ تو کیسے سوار؟